خوشی ہمیشہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے چھوٹی سی محسوس ہوتی ہے، مگر جب اسے کھو دیتے ہیں تو فوراً سمجھ آتا ہے کہ وہ کتنی بڑی اور قیمتی تھی۔ جب انسان کے اندر کا انسان مر جاتا ہے تو باہر والا صرف ایک گوشت کا ڈھانچہ ہوتا ہے، جس کو نہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، نہ غمی کا، نہ دھوپ کی فکر ہوتی ہے، نہ چھاؤں سے پیار۔ تو لوگوں، ہم کو چاہیے کہ جتنا وقت ہم اپنے باہر والے انسان کو سنوارنے میں لگاتے ہیں، اگر اس سے آدھا وقت اندر والے انسان کو دے دیں تو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ دماغ ایک پودے کے مانند ہوتا ہے، اس کو ہر روز اچھی سوچ کا پانی دیں، تدبر اور فکر کی کھاد ڈالیں، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے علم کے سپرد کریں، رات کے اذکار پڑھ کر سویا کرو، سب کو معاف کر کے سویا کرو۔ پھولوں کی تازگی کو دیکھا جاتا ہے، کانٹوں کو نہیں۔ اپنے آس پاس انسانوں کی خوبیوں پر نظر رکھا کریں، کچھ نہ کچھ کمزوری تو کسی میں بھی ہوتی ہے، لہٰذا نرمیاں اپنائیں، تلخیاں نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر موت کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، مگر ہم چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں۔ جس طرح ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں نیکی کی قبولیت کی اور اس کو سنبھالنے کی اور اس کو ضائع نہ ہونے سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نیکی کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اکثر نیکیوں کو زبان کے گناہ کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہمارے خیالات، الفاظ، جذبات، خواب اور دعائیں ہمارے باطن کی عکاسی ہوتی ہیں۔ ان میں پاکیزگی لائیں، زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔ اگر تم نے توحید اور صحیح عقیدہ نہ سیکھا تو تمہیں ایک الو ڈرائے گا، ایک کالی بلی تمہارا موڈ خراب کرے گی، اور ہتھیلی کی خارش تمہیں خوشی دے گی۔ خوش فہمیاں بھی دراصل باریک ریشم کے لچھے ہیں، جن میں الجھ کر پھنس کر انسان تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دشمنی کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ جس طرح پھول کی پہچان اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی پہچان اس کا کردار ہوتا ہے۔ لڑکپن غلطیوں کا نام ہے، جوانی جد و جہد کا نام ہے، اور بڑھاپا افسوس کا نام۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے حال کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مستقبل تو بہتر ہوتا نہیں، لیکن ہمارا حال بھی بے حال ہو جاتا ہے۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بدمزاج نظر آتے ہیں، اگر تم ان کے اندر جھانک لو تمہیں ان پر ترس آ جائے۔ طلب کریں تو میں اپنی آنکھیں بھی ان کو دے دوں، مگر یہ لوگ میری آنکھوں کے خواب مانگتے ہیں۔
ہر تاخیر، ہر جدائی، ہر ٹوٹے ہوئے دل کے پیچھے خیر چھپی ہے۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے مر گئے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں مر گئے، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہیں۔ ہماری ماؤں نے زندگی کا ایک لمبا وقت ان لوگوں کے ساتھ مہربانی میں گزار دیا جو کبھی ان کے ساتھ مہربان نہیں ہوئے۔ جو اللہ کے پاس پناہ کے لیے آتا ہے، اللہ اس کو پناہ میں لے لیتا ہے۔ جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کی بے چینی کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملا سوائے اللہ عز و جل کی طرف لوٹنے اور آخرت کے لیے عمل کرنے کے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگیں، کچھ بھی مانگنے کے ساتھ خیر مانگیں، کچھ بھی مانگنے کے بعد خیر مانگیں، کیونکہ جو مانگا ہے وہ ملتا ہے یا نہیں سے زیادہ اہم خیر کا مل جانا ہے۔ اگر خیر مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ لوگ بھی گھر ہوتے ہیں، اور جب ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے تو ان میں جا کر ہم رہ لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ گھر ہمیشہ کے ہیں یا وقتی۔ ہمیشہ یاد رکھو، ضرورت سے زیادہ بات چیت، ضرورت سے زیادہ لگاؤ، ضرورت سے زیادہ محبت، ضرورت سے زیادہ امید، ضرورت سے زیادہ بھروسہ آخر میں ضرورت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ خود کو مصروف نہیں، مطمئن رکھیں۔ ہم اکثر ذہنی بھاگ دوڑ کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی ہے جہاں دل، دماغ اور روح تینوں سکون سے ہوں۔ نیند زندگی کی سب سے میٹھی حقیقت ہے۔ صحیح وقت پر خود کو نیند کے سپرد کرنا اپنے وجود سے محبت کے ظاہر کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ زندگی بھی آئینے کی طرح ہوتی ہے، وہ تبھی مسکراتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں۔ کامیابی کا مطلب شہرت نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے میدان میں اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں، چاہے آپ کو کوئی نہ جانتا ہو۔ بہادروں کی قدر نہیں کی جاتی ہے، ہوشیار کو پاگل سمجھا جاتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ زندگی بے وقوفوں سے بھر جاتی ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سنبھالنا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی، خود کے سوا سب دوسرے ہوتے ہیں۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، انسان اس کے لمبے ہونے کی دعا بھی کرتا ہے اور اس کے لمبے ہو جانے کے اثر سے ڈرتا بھی ہے۔ انسان کو بڑے بڑے کام کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ اکیلے نے یہ سب کر لیا، میں اکیلا ایک سیلف میڈ آدمی ہوں، بلکہ نہیں، بہت سے لوگ خاموش چوٹیوں جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ جادوئی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، ان کی زندگی میں کبھی جادو آتا ہی نہیں ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں، کچھ تالے نہیں کھلتے۔ انسان جب سے اس جہاں میں آیا ہے، خواب میں زندگی گزار رہا ہے،
مگر جب وہ اس خواب سے بیدار ہوگا تو اس کی آنکھ میں بس حیرت سمائی ہوگی۔ کاش انسان اتنا مضبوط ہو جائے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ اس کی شخصیت پر کوئی غلط اثر نہ چھوڑیں۔ ہمیں خدا کو پکارنے کے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ نماز انسان کو رب کی رحمتوں میں چھپا دیتی ہے۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ محبت مارتی بھی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے۔ ہمیں لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔ سب لوگ غمگین اور بے بس ہیں۔ زندگی سب کے لیے مشکل ہے۔ انسان خود کو انسانوں کے لیے بدل کر بڑا رسوا کر لیتا ہے۔ کسی کی آنکھیں تمام قصہ عیا کریں گی، کسی کے چہرے پہ اور چہرہ چڑھا رہے گا۔ ہمارے جسموں کے زخم جلدی بھریں گے، ہمارے دل میں شگاف لیکن پڑا رہے گا۔ ہر کسی کا ایک ماضی ہوتا ہے، کبھی کسی کو اس کا ماضی یاد دلا کر تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ صبر کبھی نہیں آتا، صبر لانا پڑتا ہے۔ جیسے گناہ خود بخود سرزد ہو جاتے ہیں اور نیکی کرنی پڑتی ہے۔ کسی کی زندگی کو یوں بلا وجہ نہیں کھودتے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ انسان بہت سے دروازوں کو خود پر عرصے سے بند کر چکا ہوتا ہے، پھر کوئی انہیں یوں جا کر کھول دے، یہ ٹھیک نہیں۔ بند دروازوں کے پار اکثر بھیانک راز ہوا کرتے ہیں، جن کا جان لینا کسی بھی طور پر بھلائی نہیں لاتا۔ اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو راستے وہاں سے بھی بنتے ہیں جہاں دروازے ہی نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ روح میں ایسا کچھ ٹوٹ جاتا ہے جسے 1000 بار معافی مانگنے سے بھی جوڑا نہیں جا سکتا۔ پیسے کا دور چل رہا ہے، من دیکھ کر نہیں، مکان دیکھ کر مہمان آتے ہیں۔ کچھ لڑائیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان میں شامل رہا جائے، ہار جائیں اور نکل جائیں۔ اور جنہوں نے ہنسا تھا وہ اب چیخ رہے تھے، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ اب مدد مانگ رہے تھے۔ لیکن ایمان کی کشتی ہر اس دل کے لیے بند ہو چکی تھی جو مذاق بناتا رہا۔ لوگ چلے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر محسوس ہونے والا دکھ دنیا کے ہر دکھ سے بڑا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے خواب یوسف کے کنویں میں گرے ہوں، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ عزیز کا قافلہ ضرور آئے گا۔ خوبصورت ہے ہر وہ انسان جو آج کے خود غرض زمانے میں بنا مطلب کے اپنائیت والے لفظ بول کر اداس چہروں پر مسکراہٹ لے آئے۔ زندگی کا اصل مقصد کائنات کا اصل شعور حاصل کر کے بے سہارا انسانوں کی زندگی میں حوصلہ پیدا کرنا اور مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے۔ ایک انسان کے بارے میں سب سے پرکشش خوبی اس کی نرم رہنے کی صلاحیت ہے، جو غصے میں آ کر وہ باتیں نہ کہے کہ اسے بعد میں کہنا پڑے میرا وہ مطلب نہیں تھا۔
آپ کی دسترس میں موجود انسان کی نرمی ایک شفا کی طرح ہوتی ہے۔ کوئی شکوہ نہیں مگر مولا، کیا کروں درد کم نہیں ہوتا۔ کتابوں کی دنیا مردوں اور زندوں دونوں کے بیچ کی دنیا ہے۔ انسان اس لیے ہنس سکتا ہے کیونکہ وہ سہ پاتا ہے۔ ہماری ساری مصیبتوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے۔ مستقبل ان لوگوں کا ہے جو اپنے خوابوں کی خوبصورتی پر یقین رکھتے ہیں۔ بہت سی کتابیں تجربے کار انسان کی طرح ہوتی ہیں۔ جب تک آپ کا تجربہ ان کے ہم پلہ نہیں ہوتا، آپ انہیں نہیں سمجھ سکتے۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، صرف درد رکھنے والے دل اسے سمجھ سکتے ہیں۔ محبت وہی شخص قبول کر سکتا ہے جس نے زندگی میں کوئی بڑی محرومی دیکھی ہو۔ خزاں کو ٹلنے دو، یہ نگاہیں بہار بھی دیکھیں گی۔ یہ گرتے پتے گواہی ہیں ہر کمال کے زوال کی۔ صلح رکھو، ممکن ہے تم میں سے کوئی ایک سوئے اور کبھی نہ اٹھے۔ آپ کو لوگ استعمال تب کرتے ہیں جب آپ ان کو اجازت دیں۔ اگر آپ خود ذرا سے مضبوط بن جائیں تو آپ کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم ہیں غربت میں گزارے ہوئے ایام جنہیں لوگ جب تخت نشینی پہ آتے ہیں بھلا دیتے ہیں۔ کب اڑ جائے معلوم ہی نہیں، خواب، خوشبو اور تتلیاں۔ آنکھ میں حیا کا مادہ، دل میں سکون کی دولت کا ماخذ ہے۔ ہماری خواہشیں تو دل کے باغیچے میں اڑتی تتلیاں ہیں کہ جن کے رنگ کچے اور عمریں مختصر ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ زندگی کتنی غیر یقینی چیز ہے، موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ محبتوں کو محبتوں سے نبھایا کریں، غصے سے رشتے بچتے نہیں بلکہ رہے سہے بھی بکھر جاتے ہیں۔ رشتے سنواریں، بگاڑے نہیں۔ زندگی کی ضرورت صرف پیسہ، شہرت اور طاقت نہیں، زندگی کو محبت، حوصلہ اور دلجوئی چاہیے۔ زندگی کی روشنی محبت ہے۔ عجیب ڈھنگ سے زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ، ہاتھ منہ تو صاف کر لیتے ہیں لیکن سارا میل دلوں میں جمع رکھتے ہیں۔ ایک لمحہ تو دم لینے دے آغوش سکون میں، اے گردش حالات کسی موڑ پہ تھم بھی تو جا۔ زندگی کی پیمائش میں جو چیز یاد رہ جاتی ہے وہ ملنے والے دکھ اور نامکمل حسرتیں ہیں۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں ہمارے ہاتھ سے بکھر جاتی ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ ان سے بھی زیادہ بہتر چیزیں جمع کر سکیں۔ چیزوں کی قیمت مت دیکھو، ان کی قدر کیا ہے یہ دیکھو۔ چیزوں کو صاف اور پورا دیکھنے کے لیے کبھی کبھی انہیں دور سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔
بہت سے لوگ وہ چیزیں خریدتے ہیں جن کی انہیں ضرورت نہیں، ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جنہیں وہ جانتے نہیں۔ کوشش کے سفر میں غلطیاں جتنی بھی ہوں، رفتار جتنی بھی کم ہو، تم ان سب سے آگے ہو جو کوشش ہی نہیں کرتے۔ جو تمہاری زندگی میں رہنا چاہے گا وہ کوشش کرے گا، اس کی کوشش تمہیں نظر آئے گی۔ دل میں جگہ انہی کے لیے رکھو جو وہاں رہنے کی کوشش کریں۔ ایک انسان کی مسکراہٹ کا سبب بن جانا اس شخص کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ کسی کو بدصورت کہنے سے تم خود خوبصورت نہیں بن جاتے۔ اس دنیا میں نارمل لوگ صرف وہی ہیں جنہیں ابھی ہم اچھی طرح جانتے نہیں۔ زندگی 10% وہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، 90% زندگی کا وہ حصہ ہے جو ہم اس کے بدلے میں کرتے ہیں۔ کسی کو محبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھو دینا سب سے بڑی تکلیف ہے۔ عمر بڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دوست زیادہ نہیں، سچے اچھے ہوتے ہیں۔ 100 دوست بنانا کمال نہیں، وہ ایک دوست کمال ہے جو سب کے خلاف بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی چیز سے ہار مان لینا ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتا، کبھی کبھی سمجھداری ہوتی ہے کہ کب کس چیز کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے۔ اگر سچ میں تم کچھ چاہتے ہو تو تمہیں راستہ ضرور مل جائے گا، ورنہ کوئی بہانہ۔ اسے مت چنو جو دنیا کو خوبصورت لگے، اسے چنو جو تمہاری دنیا کو خوبصورت بنا دے۔ محبت میں پڑ جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں، محبت نبھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سچی محبت ساتھ رہنے میں نہیں، دور رہ کر بھی سچی رہنے میں ہے۔ مکمل انسان کی تلاش میں وہ نامکمل شخص چھوٹ جاتا ہے جو تمہیں مکمل کر سکتا تھا۔ وقتی غصے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو جو ہمیشہ کا نقصان دے جائے۔ غلطیوں سے تم تب سیکھتے ہو جب انہیں قبول کر لیتے ہو، ان سے منہ موڑنے سے نہیں سیکھتے۔ اگر کچھ داؤ پر نہ لگاؤ گے تو سب کچھ کھو بیٹھو گے۔ جب تم غلط چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہو تب صحیح چیزوں کو تم تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔ زندگی میں ہونے والی ہر بات آنے والے کسی لمحے کی تیاری کرتی ہے۔ اصل عظمت یہ نہیں کہ تم کسی اور سے بہتر ہو، اصل عظمت یہ ہے کہ تم اپنے پچھلے کل سے بہتر ہو۔ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش وہ شخص ضائع کر دیتی ہے جو تم پہلے سے ہو۔ جب تک تم دوسروں کو اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتے رہو گے تم وہ نہیں بن پاؤ گے جو بننا چاہتے ہو۔ لوگ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، نہ کہ جو وہ دکھاتے ہیں۔ لوگ وہ چیز دیکھتے ہی نہیں جو تم ان کے لیے کر رہے ہو، جب تک کہ تم وہ کرنا چھوڑ نہ دو۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو، ان کے کاموں پر نظر رکھو۔
خاص چیزیں کسی خاص دن کے لیے نہ بچاؤ، سب سے خاص دن آج ہے۔ اپنے والدین سے محبت کرو، جب تم بڑھ رہے ہوتے ہو وہ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے تمہیں اپنے اصول توڑنے پڑیں تو پھر تمہیں لوگوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، خود کو نہیں۔ خود سے محبت کرنا سیکھو، نہ کہ اس خیال سے کہ کوئی تم سے محبت کرے۔ جب کوئی کہتا ہے تم بدل گئے ہو تو زیادہ تر مطلب ہوتا ہے کہ تم ان کی مرضی کے مطابق جینا چھوڑ بیٹھے ہو۔ تمہارے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ دوسرے کو غلط ہی ہونا پڑے۔ تمہارے اچھے وقت میں تمہارے دوست تمہیں پہچانتے ہیں، اور جب وقت برا آتا ہے تو تم اپنے دوستوں کو پہچانتے ہو۔ ایسا شخص نہ ڈھونڈو جو تمہارے مسئلے حل کر دے، وہ شخص ڈھونڈو جو تمہارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا رہے۔ دنیا سے اس لیے انصاف کی امید رکھنا کیونکہ تم بھی انصاف کرتے ہو بے وقوفی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے شیر سے امید رکھو کہ وہ تمہیں نہ کھائے کیونکہ تم نے اسے نہیں کھایا۔ زندگی جیسی بھی ہو، جاگو تو شکر کرتے ہوئے جاگو۔ کہیں کوئی وہ زندگی پانے کے لیے لڑ رہا ہے جو تم ابھی جی رہے ہو۔ نیکی کا چھوٹا سا عمل بڑی سے بڑی نیت سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے پیسوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ پاس ہے اس کی قدر کرنا سیکھ لو، وقت بعد میں صرف یاد کرنا سکھاتا ہے۔ جب تم دوسروں میں اچھائی دیکھنا شروع کرتے ہو تو اپنے اندر کی اچھائی بھی تمہیں ملنے لگتی ہے۔ پانی میں گرنے سے کوئی نہیں ڈوبتا، وہ ڈوبتا ہے جو وہیں رکا رہ جائے۔ جان کر دکھ ہونا بہتر ہے بن جانے کے ہمیشہ سوچتے رہنے سے۔ کچھ باتیں چاہے دل نہ مانے قبول کرنی پڑتی ہیں، کچھ حقیقتیں پسند نہ ہوں سیکھنی پڑتی ہیں، اور کچھ لوگ جو نہ چھوٹیں چھوڑنے پڑتے ہیں۔ خوشی باہر کی چیزوں سے نہیں، دل کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ دوسروں سے خوشی مانگتے ہیں، جبکہ اصل خوشی ہمیشہ اپنے اندر ہوتی ہے۔ سچ بول دو تو وہ گزرا ہوا وقت بن جاتا ہے، جھوٹ بول دو تو وہ آنے والا وقت بن جاتا ہے۔ جو کام روز کرتے ہو وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کبھی کبھار والا کام نہیں۔ اگر تم زندگی کے اگلے صفحے اور باب پر جانا چاہتے ہو تو پچھلے صفحوں کو بار بار پڑھنا چھوڑ دو۔ زندگی ان کے لیے بہترین بنتی ہے جو حالات کو جیسے بھی ہوں بہترین بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اچھی نہ لگے تو اسے بدل دو، اگر نہ بدل سکو تو اپنا سوچنے کا انداز بدل دو۔ تم وہی بنتے ہو جس پر توجہ دیتے ہو، اور ان جیسے بن جاتے ہو جن کے ساتھ وقت گزارتے ہو۔ لوگ اکثر آسان چیزیں چنتے ہیں، وہ نہیں جو ان کے لیے بہتر ہو۔ جب تمہارے اصول اور تمہاری قدر واضح ہو تو فیصلے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر تم دوسروں کی ضرورت پوری کر دو، زندگی تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دے گی۔
اپنی زندگی کی بنیاد علم پر رکھو، یہ وہ دولت ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا۔ دماغ کو جو بھر دو اور جن لوگوں کے ساتھ بیٹھو، وہی 10 سال بعد تمہاری زندگی بن کر سامنے آتی ہیں۔ کامیاب لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ناکام لوگ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ تمہاری پہچان، تمہاری قدر اور تمہارے کام سب ایک راستے پر چل رہے ہوں۔ دلچسپ بننا ہے تو دوسروں میں دلچسپی لینا سیکھو۔ ہر شخص جس سے تم ملتے ہو کسی نہ کسی بڑی لڑائی میں ہے۔ مہربان رہو، سمجھنے والے بنو۔ جیسے ہی زندگی سے آسان ہونے کی امید چھوڑتے ہو، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے ایک منصوبہ چاہیے۔ تیاری کرو، قدم بڑھاؤ، راستے میں بدلاؤ لاتے جاؤ اور ان لوگوں سے سیکھو جو جانتے ہیں۔ زندگی میں یہ 4 چیزیں اپنا لو۔ اپنی بات کے سچے رہو، ایمانداری سے بولو، وہی کہو جو واقعی تم کہنا چاہتے ہو۔ اپنے الفاظ کو اپنے ہی خلاف یا دوسروں کی برائی کے لیے استعمال نہ کرو۔ اپنے لفظوں کی طاقت کو سچ اور محبت کی طرف موڑ دو۔ دوسرا، کسی بات کو ذاتی نہ لو۔ لوگ جو کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ ان کی اپنی دنیا اور ان کے اپنے زخموں کا عکس ہیں۔ جب تم دوسروں کی رائے اور رویے سے محفوظ ہو جاتے ہو تو بے فائدہ تکلیف سے بچ جاتے ہو۔ تیسرا، اندازے مت لگاؤ۔ سوال کرنے کی ہمت رکھو، دل کی بات صاف صاف کہو۔ غلط فہمیاں اور فاصلہ پیدا کرنے والی چیزیں صرف اندازے ہیں۔ صرف یہ ایک اصول تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ چوتھا، ہر حال میں اپنا بہترین دو۔ تمہارا بہترین لمحہ ہر وقت الگ ہوگا۔ صحت میں اور ہوتا ہے، بیماری میں اور، لیکن اگر ہر صورت میں بس اپنا بہترین دیتے رہو تو خود کو کبھی ملامت نہیں کرو گے۔ پہل کرو، ذمہ داری اپنی لو۔ فیصلہ تمہارا ہوتا ہے، حالات کا نہیں۔ انجام کو سامنے رکھ کر شروعات کرو۔ اپنی اصل قدریں اور زندگی کے بڑے مقصد پہچانو۔ سوچو کہ تم کس طرح کا انسان بننا چاہتے ہو۔ اہم چیزوں کو پہلے رکھو، ضروری نہیں اہم کیا ہے۔ اپنے ہفتے کو مقصد کے مطابق ترتیب دو، جلدی کے مطابق نہیں۔ ایسا سوچو جس میں دونوں کا فائدہ ہو۔ تعلقات میں جیت صرف اپنی نہیں، سب کی ہو تو ہمیشہ رہتی ہے۔ پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ، دل سے سنو تو دل سے سنا جائے گا۔ یہ عادت تعلقات بدل دیتی ہے۔ طاقتیں ملا کر کام کرو، فرق رکھنے والوں کو ساتھ لے کر چلو۔ ایک ایسی کامیابی حاصل ہوگی جو اکیلے ممکن نہ تھی۔ اپنے آپ کو تازہ رکھو، جسم، دماغ، روح سب کو طاقت دو، ورنہ لمبی دوڑ ممکن نہیں۔ تمہارا دن ہی تمہاری زندگی ہے۔ جس دن کو بہتر بنا لو، زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ نظر، توجہ، عمل، نتیجے، تقدیر، جس چیز پر نظر جم جائے وہی آخر کار تمہاری قسمت بن جاتی ہے۔ جب تک یہ نہ مان لو کہ مسئلہ خود تم ہو، یہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے کہ حل بھی تم ہی ہو۔ ہم دنیا کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہے، ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم ہیں۔
ہم اپنے آپ سے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے کسی دوسرے کو کرنے کی اجازت بھی نہ دیں۔ جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ کھو دیتے ہیں، سب ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم خود اپنے خیال پیدا کرتے ہیں، خیال ہم پر زبردستی نہیں آتے۔ ہر عادت اچھی ہو یا بری، سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ لوگ حالات بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو بدلنے سے گھبراتے ہیں۔ تم وہ نہیں پاتے جو چاہتے ہو، تم وہ پاتے ہو جو خود ہو۔ آج جو کرتے ہو وہی کل تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ تمہاری زندگی ان 5 لوگوں کا مجموعہ ہے جن کے ساتھ تم سب سے زیادہ وقت گزارتے ہو۔ ہر انسان یہ 6 غلطیاں کرتا ہے۔ یہ گمان کہ دوسروں کو نیچا دکھا کر اپنی جیت ممکن ہے۔ ان چیزوں کی فکر جو بدلی نہیں جا سکتی، صرف اس لیے کسی چیز کو ناممکن سمجھ لینا کہ ہم اسے کر نہیں سکتے۔ چھوٹی چھوٹی پسندوں پر اڑ جانا، دماغ کو ترقی نہ دینا، پڑھنے اور سیکھنے کی عادت نہ بنانا، اور دوسروں کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرنا۔ تمہاری زندگی کے آخری دن لوگ تمہارے گھر، گاڑی یا دولت کا ذکر نہیں کریں گے۔ وہ صرف ایک بات کریں گے: تم نے کتنا پیار دیا اور کتنا پایا۔ اس لیے زندگی کا اصل مقصد بس یہی ہے: محبت سے جینا۔